کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی؟ جو خلیفہ کی بیعت نہ کرے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس وقت جو اختلاف تھا اور اس وقت بیعت جو تھی ایک دوسرے کی بیعت وہ لازم تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اصل صحابہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت تو سب نے لے لی حضرت علی کی، اور معاویہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مولانا مودودی نے بھی ہم بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے سے، پھر حضرت عثمان کے زمانے سے، حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے، سب نے ان کو شام بھیجا تھا وہاں کے گورنر، وہاں کا گورنر بنا کر کے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے معاویہ کو اتنے دن تک وہاں رکھا کہ وہ اس لائق ہو گئے، اپنا اثر ایسا بنا لیا کہ حضرت علی سے ٹکر لے سکیں۔ یہ پورے طور پر یہ غلط تصور ہے مولانا مودودی کا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو مقرر کیا، پھر حضرت عمر بھی وہ ثابت رکھے ان کو، حضرت عثمان نے بھی اپنے خلافت کے زمانے میں ان کو شام کا گورنر رکھا۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو صحابہ میں دو ٹولی ہو گئی، دونوں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ حضرت علی سے طلب کر رہے تھے کہ آپ کے پاس جو لوگ ہیں انہی قاتلین عثمان میں سے ان کو آپ ان کو سزا دیں، لیکن حضرت علی کا عذر، آپ یہ کتاب پڑھیں ضرور، العواصم من القواسم پڑھیں، اور اس کی جو تعلیق ہے شیخ محی الدین خطیب نے صحیح احادیث اور صحیح تاریخ کی روشنی میں، اس میں یہ بھی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں پہلے آپ لوگ بیعت کر لیجیے، پھر ہم ان کو انشاءاللہ کریں گے کوشش۔ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بیعت کرنے ہی نہیں دیا، حضرت علی کو بھی دھمکایا کہ اگر آپ اس طرح کی شرط لگا رہے ہیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ وہ کھل کر کے انہوں نے کہا، تاریخ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس وقت یہ چیز رہی کہ بھائی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ، آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سب سے بڑی دشمنی ان رافضہ کو ہے۔ حضرت عائشہ نے بھی وہ جا کر کے ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے اور حضرت عثمان کے خون کے یا ان کے دشمنوں کے سے قصاص لینے کا مطالبہ کیا۔ بعد میں ان کے جانے کا اپنا افسوس رہا، بہرحال لیکن صحابہ دونوں طرف تھے، یہ نہیں کہ صحابہ صرف حضرت علی کے ساتھ تھے۔ ایک اختلاف اور اجتہادی جنگ کے اختلاف تھا جس کو علماء نے، تمام عقیدے کے علماء نے کہا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے ہم اس کو ہوا نہ دیں، اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مغفرت کرے۔ آپ جتنی کتاب عقیدے کی دیکھیں گے اس میں یہ عقیدہ صحیح مسلمان عقیدہ جو ہے سلف کا، یعنی سلف مانے اس میں سے صحابہ بھی تھے جنہوں نے اس چیز کی دعوت دی کہ ہر ایک کے لیے دعا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بخشے، نہ کہ ہم کہیں کہ یہ مجرم تھا، معاویہ مجرم تھا، کہتے ہیں لوگ نا ایسے ہی، تو نہیں، ایسا نہ کہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ بھی کاتب وحی تھے، پھر رسول نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ بعض روایتیں کچھ ایسی آتی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، جس میں حضرت علی کی مذمت در رسول کی زبان پہ، وہ صحیح نہیں ہے، آپ جا کر کے دیکھیں یہ سب روایتیں۔ تو آپ کا کہنا حضرت معاویہ نے خلیفہ بیعت نہیں کی، بیعت تو نہیں کی تھی، لیکن جب دونوں طرف سے یہ ہوا کہ دونوں طرف سے صحابہ نے کہا جنگ بندی ہونی چاہیے، ادھر یہ حکومت کر رہے تھے ادھر وہ حکومت کر رہے تھے، اس درمیان انہی نے، خوارج نے حضرت علی کو شہید کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حسن کی بیعت کا معاملہ آیا، لوگوں نے بیعت کی، لیکن پیارے رسول کی خوشخبری ان کے حق میں جو تھی، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو مختلف اور لڑنے والے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت حسن کے اوپر جب بیعت کی سب کوفہ والوں نے، تو انہوں نے حضرت علی معاویہ کے ہاتھ میں حکومت دے دی اور بیعت کر لیا انہوں نے۔ تو گویا پیارے رسول کی یہ خوشخبری صادق ہوئی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ اس کے بعد یزید کو انہوں نے اپنا گورنر بنایا، اپنا نائب بنایا۔ اس کا عذر بھی دیکھ رہے تھے کہ تمام لوگ مختلف ہیں، کسی وقت بھی کسی کے خلاف وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، تو ان کی بیعت اپنی زندگی میں لے لی تھی انہوں نے، لوگوں میں
جو خوف تھا، خطرہ تھا، یہ صحابہ کرام نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کو نامزد کر دیا جائے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ انہی کے زمانے میں حضرت حسین یا حضرت حسین کو انہوں نے شہید کیا نہیں، وہ بھی قصہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ غلط ہے ان کی طرف منسوخ کرنا، لیکن جب کوفہ کے لوگ ان کی طرف ہو کر کے اور جنگ کے لیے تیار تھے تو عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا انہوں نے اور کہا حضرت حسین کو سمجھا کر کے ہمارے پاس لے کے آؤ، لیکن انہی کوفیوں نے کہا، کوفی لاہیوفی مشہور ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کوفی جو ہے وفادار نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر ان کے ساتھ ان کی رائے مان کر کے حضرت معاویہ کے پاس جائیں گے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں، باقاعدہ یہ لفظ ان کی دھمکی تھی، آخر انہوں نے کیا ایسا۔ تو یہ سب چیزیں ایسا آپ نے قصہ سنا کہ بیعت کا موقع ہی نہیں آیا اور حضرت علی کو شہید کر دیا، اور جو صلح ہوئی تھی اس بنا پر الحمدللہ جنگ تو دونوں طرف سے رک گئی تھی، لیکن ہر ایک اپنی جگہ پر اللہ کے احکام کو نافذ کر رہا تھا۔ جو خلیفہ کی بیعت نہ کرے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ باغی تھے اور وہ جو ہے جہنم میں جانے والے تھے، آپ اس کا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ دونوں طرف سے بڑے بڑے صحابہ بھی تھے جنہوں نے ان کا بھی ساتھ دیا اور ان کا بھی ساتھ دیا، اور قتل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خارجی اور خوارج تھے، تو جو خلیفہ کے خلاف تلوار اٹھائے اس کا کیا حکم ہے؟ ہمارے خیال سے ایک شخص ہے، نام اس کا، یا میں نے وہی کہا کہ اسلام بڑا مظلوم ہے، گھاس کاٹنے والا بھی اسلام کے خلاف یا اسلام کے اندر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک نام ہے پاکستان کا ایک شخص، جس کا نام شاید اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، شاید آپ اسی کو نقل کر رہے ہیں، وہ انجینئر تھا شاید نقشہ بنانے کا یا بلڈنگ بنانے کا، اب اسلام کی بلڈنگ دوسری شکل سے بنانا چاہتا ہے، وہ انجینئر کا نام ہے اس کا مرزا، انجینئر مرزا غلام یا کچھ ہے، تو بہرحال تو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے وہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کے ویڈیو وغیرہ آپ لوگ سن کر کے گمراہ ہو سکتے ہیں، جھوٹ روایات کو واضح طور پر لا کر کے اور اس سے اپنے مقصد کو ظاہر کر رہا ہے، اس وجہ سے آپ لوگ اس سے بچیں، اپنے دین کی حفاظت اگر مقصود ہے تو۔